دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و ناظرین عظام، آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے قوم موسیٰ پر اللہ کا عظیم احسان۔ میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس وقت مصر میں فرعون کا ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے، مگر وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے چل پڑے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے، تو اس نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے وقت ایک دریا ان کے راستے میں پڑا۔ اللہ کے حکم سے اس کے بیچ میں معجزاتی طور پر خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ بیچ دریا میں پہنچا، اللہ کے حکم سے وہ خشک راستہ دوبارہ پانی سے بھر گیا اور فرعون اور اس کے سبھی ساتھی غرق ہو گئے۔ اس طرح بنو اسرائیل کو ہمیشہ ہمیش کے لیے فرعون اور اس کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس آیت نمبر 90 تا 92 کے اندر، سورہ شعراء آیت نمبر 60 تا 67 کے اندر انتہائی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل ان تمام آیتوں کی تفسیروں میں پڑھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بنو اسرائیل کی نجات کا یہ واقعہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا تھا، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کے دن تم روزہ رکھتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مبارک دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں حضرت موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ تم یہود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ خالف الیہود، تم 9 محرم کو بھی روزہ رکھو، یا 9-10 رکھو یا 10-11، یعنی 10ویں محرم کا صرف روزہ نہ رکھو بلکہ ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملا لیا کرو، جس سے یہود کی مخالفت ہو جائے۔ میرے بھائیوں،
اور اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔